آسکر واسطے نامینیشن ہوئی ہے جی دوستو، زیب النصاب پڑھیں جی بھارت سلیشیا کی. پہلے میرے دل تھوڑا سا نا بیان کر دیں سلیشیا کے بارے میں، پھر پڑھتے ہیں. پہلے تھوڑا سا نا سمجھ لیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں. تھوڑی سی آپ کو نا سمجھ آ جائے سلیشیا ہے کیا چیز ہے. آپ سب کے آنے سے پہلے 4 کیس حل کر دیے ہیں یہاں پر دوستوں کے. یہ بھی ایک سیشن ہونا چاہیے نا دوستوں کے کیس حل کرنے کے لیے. حل کرنے میں کون سے اتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا دوستو، اب اس طرح کریں، آپ سب نا اپنے اپنے مائک بند کر دیں اور کیمرے بھی بند کر دیں، ٹھیک ہے. میری آپ کو آواز آتی رہے گی. اور سب سے پہلے میں آپ کو نا سلیشیا کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم سلیشیا پڑھیں گے. تو اینڈ پر جاتے جاتے سب کچھ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی سلیشیا کیا ہے. اپنا اپنا جو نا مائک بند کر، کیمرے بھی بند کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیشیا سلیشیا جو دوا نا، یہ ہماری بہت بڑی ادویہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا کافی زیادہ استعمال ہوا ہے، اور بہت جگہ پر اس کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اور اس نے غلط استعمال ہونے کے باوجود بھی کئی جگہ پر اس نے اچھا رزلٹ بھی دیا ہے. تو اس میں یہ کہ سلیشیا ایک مزاجی دوا ہے، اور میں نے تو اپنی پریکٹس میں صرف مزاجی طور پر بھی اس کو استعمال کیا، اور ایکیوٹ مسائل میں تو میں نے آج تک اس کو کبھی استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی جزوی طور پر کبھی استعمال کیا ہے. ایک مجموعی حیثیت کے مطابق مریض کی مجموعی علامات اگر سلیشیا سے ملتی ہیں تو تب سلیشیا دی، ورنہ یہ دوا نہیں دی. اب یہاں پر سب سے جو مین پوائنٹ ہے کہ سلیشیا کی کلیدی علامات، اس پر میں بات کرتا ہوں. اس سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ سلیشیا جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، سلیشیا مزاج کے مرد عورت کس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ ایک ذہن میں جو چیز ہے نا، جو پہلے ہی دفعہ جس سے آپ پکڑ سکتے ہیں سلیشیا کو، آپ کی کلینک میں آئے گا تو پہلے ہی آپ بات کرتے ہیں، وہ 2-4 باتیں کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سلیشیا. اس کے پہلی کلیدی علامت اس کے انداز گفتگو میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے کلام میں ہے. اس کے کلام کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، کبھی بھی بیوقوفوں کی طرح بغیر سوچے بغیر سمجھے وہ کبھی نہیں بولتا. ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور دانش مندوں کی طرح، سمجھدار لوگوں کی طرح بولتا ہے. کبھی وہ بغیر سوچے اور بغیر پرکھے بات کو بولتا نہیں ہے. اس کے بولنے کا انداز، آپ جب اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ جو بھی لفظ، جو بھی جملہ ادا کرتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے دماغ میں ایک مکمل فلم چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ہر لفظ، ہر جملہ، ہر بات کو، اس کے نتیجے کو دیکھ کر بولے. کوئی بھی بات بغیر اس کے نتیجے کو دیکھے بغیر وہ نہ بولے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ کہ جب آپ اس کی، کیونکہ جو سلیشیا ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی دانشور اور سمجھدار قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں. سلیشیا مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور بڑے گہرے مفکر ہوتے ہیں، اور بات ناپ تول کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب آپ بات کریں گے تو وہ خاموش ہو جائے گا، آپ کی بات سنے گا.
اور سنے گا اس انداز سے کہ آپ اگر بات کر رہے ہیں آپ کی طرف وہ دیکھ رہا ہوگا یا نظر اس نے جھکائی ہوگی، تو وہ آپ کی ہر بات پر غور فکر کرے گا، تو جو بات اس کو اچھی لگے گی تو اس کی تصدیق کرے گا، جو اس کو اچھی نہیں لگے گی تو اس کی وہ مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ کو بتا دے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، مگر تمیز کے دائرے میں رہ کر، بدتمیزی نہیں کرے گا۔ اور بعد اخلاق یہ نہیں ہوتے، بڑے حسن اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اتنے زیادہ بھی نہیں، سلیشیا سے تو آرسینک کے البم سے تو زیادہ بااخلاق نہیں ہوتے، مگر یہ کہ بااخلاق ہوتے ہیں بڑے۔ میں نے تقریباً جتنے بھی سلیشیا دیکھے سب بھی بااخلاق تھے، یہ تھوجا کی طرح، نائٹرک ایسڈ کی طرح، فلورک ایسڈ کی طرح ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ گندے نہیں ہوتے، اور پلاٹینم کی طرح یہ گندے اخلاق کے مالک نہیں ہوتے۔ تو ایپس کی طرح بھی ان میں کوئی گندی صفات نہ، ہائے سامس کی طرح ان میں کوئی ایسی صفت گندی غالب ہو اوپر، اس طرح کی نہیں ہوتے، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ تو ان کے بولنے کا جو سلیشیا لوگ ہوتے ہیں ان کے بولنے کے انداز جو نا بڑے سوچ سمجھ کے دانش مندوں کی طرح پرکھ کر بات کرتے ہیں، اور جب آپ بات کریں گے تو آپ کی عقل مندوں کی طرح آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات کو کاٹیں گے نہیں، آپ کی بات سن کر اگر وہ بات ٹھیک ہوئی تو اس کو قبول کریں گے، اگر وہ بات ٹھیک نہ ہوئی تو اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ اس کو پرکھیں گے اسی وقت۔ تو یہ بڑے سمجھدار دانشمند ہوتے ہیں اور مرضی اپنی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، اور ہوتے بھی واقعی وہ زیادہ سمجھدار، صرف ان کا یہ صرف غرور ہی نہیں ہوتا کہ وہ سمجھدار ہے، واقعی وہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو مرضی وہ اپنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کوئی بھی ان کو رائے دیں تو آپ کی رائے سنیں گے، بڑے اچھے طریقے سے سنیں گے، مگر مرضی اپنی کریں گے۔ تو پہلی بات ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ ہر بات کو ناپ تول کر کریں گے، بیوقوفوں کی طرح باتیں نہیں کریں گے۔ یہاں سے سلیشیا پکڑا جاتا ہے، اور یہ میں نے اس ایک علامت سے بے شمار دفعہ سلیشیا پرسنالٹی کو پہچانا ہے، اور پھر جب مجموعی علامات لی تو وہ ساری علامات سلیشیا کے ساتھ ملتی تھی، موافقت کرتی تھی۔ تو ایک یہ علامت، یہ اس کی کلیدی علامت ہے، کیونکہ ہر وہ علامت جس علامت سے ہم رہنمائی حاصل کر کے کیس ڈیل کر دیں یا مریض کی دوا تک پہنچ جائیں وہ رہنما ہوتی ہے، تو اس میں یہ ایک علامت ہے۔ دوسری علامت وہ یہ کہ جو سلیشیا ہوتے ہیں نا، اس علامت سے بھی میں نے بہت سارے بے شمار کیس ڈیل کیے، بلکہ اس کے کامیاب کیسوں کی جو پہلی فہرست ہے نا، جو شروع میں جتنے بھی کیس کامیاب ہوئے ہیں یا جتنے بھی مریضوں کی میں نے سلیشیا دوا نکالی ہے، اس میں ایک کلیدی علامت تھی جس سے میں پکڑ لیتا تھا کہ یہ سلیشیا مزاج ہے، اور پھر جب اس کی علامات چیک کرتا تو وہ سلیشیا میں جو آزمائش شدہ علامات ہیں اس کے ساتھ ملتی جلتی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب کے ساتھ علامات، وہ کیا علامت ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اس کلیدی علامت کا تعلق پسینے کے ساتھ ہے۔ جو سلیشیا ہوتا ہے نا اس کو پیشانی پر پسینہ زیادہ آتا ہے اور باقی جسم پر پسینہ کم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو اس کو پسینہ کم آتا ہے، اور دوسرا جب آئے گا تو پیشانی پر زیادہ آئے گا اور باقی جسم پر کم آئے گا۔ اب میری جو پریکٹس کا جو پہلا سلیشیا ہے نا، اس نے پتا کیا جملہ بولا تھا، جہاں سے میں نے اسے پہچان لیا تھا اور اس علامت سے رہنمائی حاصل کر میں پہنچا تو اس کی دوا تک بڑی میرا حال بڑے 1 یا 2 یا 3 ماہ پتہ نہیں کتنے لگے تھے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، 1 ماہ تو لگا ہی ہوگا، تو کافی اس پر ٹائم لگا۔ تو اس میں علامت یہ تھی کہ اس سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو عام لوگوں سے پسینہ کم آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں عام لوگوں سے پسینہ کم آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گرمیوں میں جب میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، محنت والا پسینے والا کام کرتا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پسینہ سب سے پہلے میری پیشانی پر آتا ہے اور وہ نیچے آنکھوں پر گرتا ہے، پھر بعد میں چہرے پر آتا ہے، بعد میں باقی جسم پر آتا ہے، مگر باقی جسم پر بہت کم آتا ہے، پیشانی پر زیادہ آتا ہے۔ یعنی پسینے کی شروعات جو ہوتی ہے نا وہ پیشانی پر ہوتی ہے، اور پیشانی پر ہی زیادہ آتا ہے، باقی جسم پر پسینہ کم آتا ہے۔ تو پسینے کی کمی اس کو کہیں گے، اور اس میں ایک تو پسینے کی کمی بھی ہے، اور پسینے کی قلت جس کو کہتے ہیں پسینے کے دب جانے سے تکلیفات کا پیدا ہونا،
اور دوسرا پسینے کی جو شروعات ہے وہ اس کے پیشانی سے ہوتی ہے، وہاں سے اس کا پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ علامت پہلے بھی مریض میں تھی، اس کے بعد آنے والے سمجھ لے کہ اکثر مریضوں میں یہ علامت میں نے دیکھی تھی، مگر ایک دو مریض ایسا تھا اس نے کہا کہ پسینہ تو ایسے ہمیں کام آتا ہے، مگر یہ ہے کہ پسینہ اگر آئے تو مجھے جو نا یہ چھاتی پر زیادہ آتا ہے، باقی جسم پر کام آتا ہے۔ یہ صرف ایک سلیشیا نے یہ علامت بتائی تھی۔ اس کے علاوہ اکثر جو سلیشیا نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ پسینہ ہمیں موسم گرما میں کام آتا ہے، اور جب پسینہ آئے تو پیشانی پر زیادہ آتا ہے، اور کئیوں نے یہ کہا کہ چہرے پر پہلے آئے گا باقی جسم پر بعد آئے گا، یہ کئیوں نے یہ کہا کہ چہرے پر زیادہ آتا ہے باقی جسم پر کام آتا ہے۔ تو یہ پسینے کی جو کلیدی علامت ہے، اس سے سلیشیا بہت سارے اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے پھر جب بعد میں دیکھتا اس کی بقیہ علامات کو چیک کرتا، جو ہماری جو مٹیری میڈیکا ہے کاشی رام انسائکلوپیڈیا اس سے چیک کرتا، تو جو اس نے علامات بیان کی ہوتی وہ وہاں پر لکھی ہوتی۔ تصدیق کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کلیدی علامت کا مقصد ہوتا ہے پہنچنا دوا تک۔ اب آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ تصدیق بھی تو کریں نا، فائنل تو ہونا چاہیے نا کہ واقعی وہ سلیشیا ہے بھی، کہ ہو سکتا ہے آپ کو غلطی لگی ہو اس کو پہچاننے میں، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو بیان کرنے میں غلطی ہو، تو تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہے، اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے بھی بہت سارے کیس ڈیل کیے۔ تیسری علامت یہ ہے سلیشیا میں کہ یہ سرد مزاج ہوتا ہے، اور اس کی تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں، اور یہ علامت ویسے کلیدی تو نہیں، کیونکہ سرد مزاج تو اور بھی بہت ساری ادویہ میں آ جاتی ہے۔ اس علامت کو آپ حد فاصل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس علامت کی مدد سے میرا حل کوئی کیس میں نے ڈیل نہیں کیا، کیونکہ سرد مزاجی تو میرا حل بے شمار ادویہ میں نکل آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ادویہ ہیں، جس طرح میں نے 260 ادویہ نکالی ہیں یا پورا مٹیری میڈیکا کر لیں، تو ہر دوا یا تو سرد مزاج ہے یا گرم مزاج ہے، یہ چند گنی چنی ادویہ ہیں جو سرد گرم دونوں مزاج رکھتی ہیں، مرکب مزاج ہے تو وہ چاند ہے، مگر ایک بنیادی دو ہی جو نا گروہ آتے ہیں، سرد مزاج گرم مزاج، تو یہ اس سرد مزاج کے گروہ میں سلیشیا شامل ہو جاتی ہے۔ تو میرا حال ہے یہ اس کو رہنما کن علامات میں سے نہیں گننا چاہیے، مگر ایک اس کو حد فاصل علامات میں سے گننا چاہیے، اور حد فاصل علامات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو غلط دوا دینے سے بچ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ فرض کریں کہ آپ نے اس کی تمام علامات نوٹ کی، اس میں پسینے کی کمی تھی، تو آپ اس کو سلیشیا دینے لگے، مگر پھر آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ تو سرد مزاج نہیں ہے، یہ تو گرم مزاج ہے، تو پھر آپ سلیشیا نہیں دے سکتے، کیونکہ سلیشیا گرم مزاج نہیں ہوتے، سرد مزاج ہوتے ہیں، ان کی زیادہ تکلیفات سردی سے بڑھتی ہیں اور جو نا سردی سے پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تیسری علامت اس کو حد فاصل کے طور پر رکھیں، مگر اس کو تصویر کے اندر اس کو داخل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہی ہماری جو سلیشیا کی جو پکچر ہے اس دوا کی، جس کو ڈرگ پکچر کہتے ہیں، وہ اسی سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں حد فاصل علامات کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک کلیدی علامت اس کو نہ گنے تو بہتر رہے گا، اس کو حد فاصل علامت کے طور پر لیں۔ چوتھی علامت، اس کو آپ کلیدی گن سکتے ہیں، یہ ہماری بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، اور اس علامت سے رہنمائی حاصل کر کے میرا حل ہے میں صرف دو ہی کیس میں نے ڈیل کیے۔ وہ علامت یہ ہے کہ سلیشیا جو نا اس میں وہ اس کو جو سر درد ہوتا ہے نا، یہ رات کے وقت ہوتا ہے، تو اگر وہ سر پر ٹوپی پہن لے تو اس سے سر درد اس کا رک جاتا ہے گرم ٹوپی سے۔ تو اس میں ہیلو ظافر صاحب، نہیں یہ اتنی آواز اس کی کیوں زیادہ ہے؟ یہ میرے موبائل کی
اس میں یہ ہے کہ جو سلیشیا ہے نا اس کا جو سر درد ہوتا ہے نا، تو سلیشیا یہ کہتا ہے کہ جب میرا سر درد ہوتا ہے نا تو سر کا جو درد ہے وہ اگر میں گرم ٹوپی پہنوں تو اس سے کم ہو جاتا ہے، اگر ٹوپی اتار دوں تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک سلیشیا نے مجھ سے کہا تھا کہ تقریباً 6 سال یا 10 سال کا عرصہ ہو گیا کہ روزانہ رات کو نا میں ٹوپی پہن کر سر پر سوتا ہوں، اگر ٹوپی نہ پہنوں ہوتا ہے کہ صبح کے وقت مجھے چھینکیں لگ جاتی ہے اور زکام لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی سرد مزاجی۔ اب جو پیچھے 4 نمبر علامت بتائی تھی نا، اس میں یہ اس کا یہ جو سرد مزاجی ہے نا یہ سلیشیا میں ہے، اور یہ اس کی کلیدی علامات میں سے ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامت دیکھے کہ وہ رات کے وقت اس لیے ٹوپی پہن کر سوتا ہے کہ صبح کے وقت اس کو زکام لگ جائے گا، چھینکیں لگ جائیں گی، یا اس کا جسم درد کرے گا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں سر پر ٹوپی لوں تو اس وقت سر درد کم ہو جاتا ہے، اگر اتار دوں تو بڑھ جاتا ہے، یہ اس کی سرد مزاجی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سرد مزاج ہے، اس کی سردی سے تکلیفات بڑھتی ہیں خاص طور پر موسم سرما میں، تو وہ سلیشیا عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چوتھی علامت ہوگی۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اس کے جو سلیشیا پرسنالٹی ہوتے ہیں اس میں کھٹاس ہوتی ہے، اس کا پسینہ کھٹا ہوتا ہے، اور اس کے اگر زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو تو اس کے پخانے سے کھٹی سمیل آتی ہے۔ اب یہ کھٹا پسینہ جو کھٹا ہونا یا پخانے سے کھٹی سمیل آنا، تو یہ میرا ہے تقریباً 20-25 کے قریب ادویہ میں نکل آتا ہے کھٹا پسینہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں ادویہ کا، جن ادویہ کے مریضوں کے پسینے سے کھٹی سمیل آتی ہے، تو جب آپ کے مریض جس کی آپ کوئی بھی کرانے کے مریض ہو اس کی آپ علامات نوٹ کر مجموعی علامات لے لیے، تو اگر آپ کو پتہ چلا کہ اس کے پسینے سے اس کو موسم گرما میں جو پسینہ آتا ہے اس سے کھٹی سمیل آتی ہے، تو آپ ان 20 ادویے میں سے اس کو دوا تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے اس طرح کر کے تقریباً کوئی 30-40 کیس ڈیل کیے ہیں۔ یعنی اگر کوئی مریض کہہ دیتا ہے کہ پسینے سے کھٹی سمیل آتی ہے تو رپورٹی سے چیک کرتے ہیں، جتنی ادویہ ملی وہ سب نکال لی، تو مریض کی جو علامات پہلے ہی پاس ہوتی ہیں وہ یاد ہوتی ہیں، نوٹ کی ہوتی ہیں، تو پھر طاہرانہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ مریض کی علامات ان 20 ادویے میں سے کس کے ساتھ مل رہی ہے، تو وہ دوا دیتے تو اسے آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہ گروپ وائز جو نا یہ علامت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سلیشیا کی۔ اور چھٹی علامت سلیشیا کی جس سے میرا حال ہے بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ان کے اندر یہ مشہور ہے، وہ علامت یہ ہے کہ سلیشیا جو نا وہ شدید ترین قبض کے شکار ہوتے ہیں، اکثر نہیں بلکہ نصف جو سلیشیا ہوتے ہیں وہ شدید ترین قبض کے شکار ہوتے ہیں، اور قبض ایسی ہوتی ہے کہ جب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پخانہ ایک دفعہ نیچے آ کر پھر واپس اوپر چلا جاتا ہے، اور بعض میں نے سلیشیا سے دیکھے ہیں کہ وہ شدید ترین قبض کی وجہ سے روتے تھے رات کو، اتنی شدید قبض تھی۔ تو میرا حال ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ آپ کے پاس کلینک پر ایک سال میں 20 سلیشیا آتے ہیں تو ان میں سے 10 کو شدید قبض ہوگی، 10 کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے قوت طاقت پر، اگر سلیشیا طاقتور ہوگا تو اس کو قبض ہوگی شدید، اگر سلیشیا کمزور ہوگا اس کو شدید قبض نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی میرا حال ہمارے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اس میں ان میں نا یہ علامت کافی زیادہ مشہور ہے قبض کے معاملے میں، مگر یہ حد فاصل کے طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کلیدی علامت، کیونکہ شدید قبض ہمیں بہت ساری ادویہ میں ملتی ہے، تو ایک گروپ ویسے بنایا جا سکتا ہے، تقریباً 30 ادویہ کا گروپ بنایا جا سکتا ہے جن کے مریضوں میں شدید ترین قبض ملتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے مریض میں جو سامنے بیٹھا ہے جو کسی دامی مرض کو اپنے پاس آپ کے پاس لے کر آئے تو اس میں شدید ترین قبض ملتی ہے، تو آپ ان ادویہ کے گروپ میں دیکھ سکتے ہیں، مگر ان ادویہ کی تعداد کافی زیادہ بن جائے گی، تو اس میں کیس کو حل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض بات تو رہنمائی مل جاتی ہے، جیسا پلاٹینم کی شدید ترین قبض ہوتی ہے، اور کئی قسم کے وہ ٹونے کرتا ہے، ایلیومین کی ہوتی ہے، میڈورینم کی ہوتی ہے، سلفر کی ہوتی ہے، آرسینک کو آخری عمر میں جا کر ہوتی ہے، اوپیم کو بھی آخری عمر میں جا کر ہوتی ہے، اوکونیم کو بھی آخری عمر میں جا کر شدید ترین قبض ہو جاتی ہے، اور اگر سٹافی بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو
اور تکلیفات کافی بڑھ چکی ہوں تب اس کو بھی شدید ترین قبض ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شدید ترین قبض کو اگر بنیاد بنا کر دوا تلاش کرنا چاہیں گے نا تو معاملہ میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا یہ معاملہ، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ سلیشیا کے جو مریض ہوتے ہیں نا ان میں تقریباً نصف کارن شدید ترین قبض کے مریض ہوتے ہیں. تو اس کو آپ اس تصویر میں داخل کر لیں، ٹھیک ہے نا. 7ویں بات، سلیشیا بائیں جانب کی دوا ہے. جب بھی سلیشیا کا مریض ہوگا اس کی زیادہ تر تکلیفات جسم کے بائیں جانب ہوگی. اگر اب یہ علامت بھی حد فاصل علامات میں سے ہے. وہ اس طرح کے جتنی بھی ادویہ ہے نا ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو دائیں جانب کی ادویہ، دوسری بائیں جانب کی ادویہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بائیں جانب کی ادویہ میں سے آتی جس طرح کے لیکسس ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو سلیشیا ہوگا تو اس کے زیادہ تر تکلیفات جسم کی بائیں جانب ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے سامنے ایک مریض بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو نا فسولہ کا مرض ہے بڑا پرانا، آپ نے اس کی مجموعی علامات نوٹ کی تو آپ کو پتہ چلا کہ زیادہ تر تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہے، تو اب اس کی دوا سلیشیا نہیں ہو سکتی کیونکہ سلیشیا بائیں جانب کی دوا ہے. سلیشیا کی زیادہ تکلیفات بائیں جانب ہے اور یہ میں نے جتنے بھی سلیشیا دیکھے ان سب کی زیادہ تکلیفات جسم کی بائیں جانب تھی. بعضوں کو تو بائیں جانب کا فالج بھی تھا اور بعضوں کو بائیں حصہ زیادہ کمزور لگتا تھا یا بعضوں کی زیادہ تر تکلیفات بائیں جانب تھی. تو سلیشیا بائیں جانب کی دوا ہے. ایک اور بات کہ سلیشیا کام پسند ہے، آرام پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آرسینک ایلبم کی طرح، گریفائٹس کی طرح اور پلاٹینم کی طرح، اناکارڈیم کی طرح اور پلساٹیلا کی طرح، نکس وامیکا اور لیکسس کی طرح یہ کام پسند ہے، آرام پسند نہیں ہے. یعنی اگر یہ کام کرتا رہے تو ٹھیک رہتا ہے، اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور جس دن چھٹی ہوتی ہے نا یا جس دن یہ کام نہیں کرتا یا حرکت نہیں کرتا تو اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں. تو یہ کام پسند ہے. تو آپ ایک شخص جو آرام پسند بالکل لاپرواہ ہو، ٹھیک ہے نا، آرام پسند ہو بالکل لاپرواہ ہو، وہ کہتا ہے کہ میں بس کام نہ کروں ٹھیک رہتا ہوں. صداقت صاحب وہ آپ اپنا مائک بند کر دیے کریں نا. اچھا خالد صاحب آپ بھی اپنا نا مائک بند کر دیے کریں. تو یہ جو نا کام پسند ہوتے ہیں، آرام پسند کبھی نہیں ہوتے. آپ دیکھیں گے کہ جو سلیشیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ کیونکہ ہارڈ ورک ہوتے ہیں، کام کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کام کرنے سے کچھ عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، عزت سب کچھ ملتا ہے اور کام پر ڈیپینڈ ہے، سمجھدار ہوتے ہیں. تو یہ کام پسند ہوتے ہیں، آرام پسند بالکل نہیں ہوتے. تو اگر آپ کا مریض آرام پسند ہے، بالکل لاپرواہ اور سست ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ سلیشیا نہیں ہو سکتا کیونکہ سلیشیا آرام پسند، انتہائی لاپرواہ، غیر ذمہ دار نہیں ہوتا. وہ کام پسند ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوگی 8ویں علامت. 9ویں علامت یہ ہے کہ یہ نا حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. حساس، ٹھیک ہے نا. حساس کا مطلب یہ ہے کہ سلیشیا مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان پر آپ ان کو حکمت کی کوئی دوا دیں، ایلوپیتھک دوا دیں یا ہومیوپیتھک کی دوا دیں، ان پر ادویہ بہت جلد اثر کرتی ہیں، بہت جلد اثر کرتی ہیں. کوئی بھی سلیشیا ہو اس پر دوا بہت جلد اثر کرے گی، چاہے مثبت اثر کرے چاہے منفی اثر کرے. یہ سیم ایسی ہی علامت ہے جس طرح کہ ہمیں کاسٹیکم میں ملتی ہے. کاسٹیکم مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حساس ہوتے ہیں، ان پر بھی جو ادویہ ہے نا بہت جلد اثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. چاہے مثبت اثر ہو چاہے منفی اثر ہو، بہت جلد اثر ہوتا ہے ادویہ کا. تو سلیشیا، یہ مجھے خود 3 سلیشیا کی مجھے بات یاد ہے اور تینوں نے یہ بات کہی تھی کہ سارا ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی دفعہ جو بھی دوا کھائی ہے، چاہے وہ حکمت کی تھی، چاہے وہ ایلوپیتھی کی تھی، چاہے وہ ہومیوپیتھی کی تھی، اس دوا نے فوراً اثر کیا ہے، دیر نہیں کی ہے. چاہے وہ اچھا اثر ہو چاہے وہ برا اثر ہو، منفی ہو یا مثبت ہو، اس نے
فوراً اثر کیا، ٹھیک ہے نا. تو سلیشیا حساس ہوتے ہیں، یعنی جلد اثر قبول کر لیتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. اور سلیشیا کے بارے میں ایک بات جو جارج وتھالکس نے لکھی ہے وہ آپ کبھی نہ بھولنا. سلیشیا ہمیشہ گہرا مفکر ہوتا ہے، وہ ڈل قسم کا بیوقوف کبھی نہیں ہو سکتا، گہرا مفکر ہوتا ہے. اب یہ جو گہرا مفکر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ نا بڑے فلاسفر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اگر جو نا جس طرح ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے، یہ مفکر ٹائپ ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو سلیشیا ہوتے ہیں بڑے ہی مفکر ٹائپ ہوتے ہیں، اور تاریخ کے شعبے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. اب جہاں تک میرے مطالعے کا اور مشاہدے کا اگر میں دیکھوں تو اس مفکر ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، ایک تو جارج وتھالکس نے کہا سلیشیا ہوتے ہیں، اور میں نے سب دیکھے ہیں، سب بھی مفکر ہوتے ہیں. دوسرا کاسٹیکا مزاج کے بڑے ہی مفکر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، گہری فکر، عمدہ خوبصورت فکر ہوتی ہے، تاریخ کے شوقین ہوتے ہیں. اور ایک کیوپرمیٹ کے مزاج کے لوگ بڑے مفکر ہوتے ہیں، گہرے. اور کاسٹیکم ان سب سے آگے ہوتا ہے، وہ بہت ہی گہرا مفکر ہوتا ہے، دانشور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نیٹر میور، وہ اتنا نہیں آپ ان جیسا تو نہیں اتنا گہرا مفکر ہوتا، مگر ہوتا دانشور ہی ہے. تو اگر مفکر کا لفظ بولا جائے سب پر، جو جتنے بھی پرسنالٹی ہیں ان میں سے آرسینک ایلبم نہیں، کاسٹیکم، کیوپرمیٹ اور سلیشیا، یہ تین جو ہے نا بڑے گہرے مفکر ہوتے ہیں. اور ہماری کتابوں میں ایک اور بھی لکھا ہوا ہے جس کو آپ گہرا مفکر کہہ سکتے ہیں، وہ ہے سلیشیا، لیکسس. اس کو بھی ایسے ان تینوں کے ساتھ ملا لے، چار ہو گئے. اور پانچواں نکسوامی کا، یہ پانچ ہو گئے. یہ پانچوں گہرے مفکر ہوتے ہیں اور دانشور ہوتے ہیں. اور گرفائٹس بھی میرا حال ان کے قریب تر ہے. تو سلیشیا گہرا مفکر ہوتا ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سلیشیا گہرا مفکر اور دانشور ہوتا ہے. یہ ڈل قسم کے بیوقوف لوگ بالکل نہیں ہوتے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، گہرا مفکر ہوتا ہے، فکر اس کی عمدہ ہوتی ہے. اور اگر وہ اس تاریخ پڑھ لی تو پھر کیا ہی بات ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود آپ دیکھتے ہیں، وہ میڈیا پر ہے، آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں، وہ ہے سلیشیا، ٹھیک ہے نا. تو سلیشیا کے بارے میں یاد رکھیں، گہرا مفکر ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا. ایک اور بات یاد آ رہی تھی سلیشیا کے بارے میں، ابھی ذہن میں تھی. یہ 9 باتیں ہوگی سلیشیا کے بارے میں. تو کیا تھی 10ویں بات؟ ہاں، سلیشیا کے میں نے جتنے بھی میرا حال ہے زیادہ عمر کے لوگ دیکھے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا 40 سال سے نیچے جو عمر ہوتی ہے وہ جوانی ہوتی ہے، 40 سال سے اوپر لے کر 60 سال تک یہ مردوں کی عمر ہوتی ہے، اور 50 سال تک. اور 50 سال سے لے کر آگے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، یہ 10 سال ہوتے ہیں. تو جو زیادہ عمر کے سلیشیا ہوتے ہیں، اکثر ان میں جو چیز میں نے دیکھی ہے نا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ فسولہ کے مریض بن جاتے ہیں. فسولہ یعنی مقد کا ناسور، جس کو آپ شگاف کہتے ہیں، کشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شگاف یا کشر یا فسولہ ناسور کہتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی فسولہ کا مریض ہے تو ایک لسٹ ہے جس میں اس کو آپ نے تلاش پہلے کرنا ہے، بقیہ ادویہ کو بعد میں دیکھنا ہے. اگر آپ کی مریض کے مجموعی علامات ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتی ہے تو ان میں سے کوئی ایک دوا دے، ورنہ بعد میں کسی اور کی طرف جائے. ان میں یہ ہے کہ ہائیڈروفوبینم، نائٹرک ایسڈ، برائیونیا، رسٹاکس، اور سلیشیا، اور ایک میرا حال اور دوا ہے اس میں بھی ہے فسولہ، گرفائٹس. تو ان ادویہ میں آپ نے مریض کی دوا کو، ان ادویہ کی جو یہ گروپ ہے، اس گروپ میں اگر آپ کی مریض کی ہسٹری میں مل جاتا ہے اس میں فسولہ مقد کا ناسور، تو اس میں جو نا آپ نے اس لسٹ میں تلاش کرنا ہے. اگر اس کے مجموعی علامات ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل گئی
اور زیادہ چانس یہ ہے، یعنی 90% تک چانس یہی ہے، بلکہ 95% تک چانس یہی ہے کہ اس کی دوا جو بالمثل مزاجی دوا ہے ان میں سے کوئی میل ہی جائے گی، ٹھیک ہے، میل جاتی ہے عموماً، تو آپ نے یہ دینا۔ تو یہ جو سلیشیا دوا ہے یہ ناسور، یہ مکد کے ناسور کی جو ادویہ ہے ان کی اس کے گروپ میں آتی ہے، اس گروپ میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ باقی ایک غلط فہمی ہے ہمارے جو نا مٹیریل میڈیکا میں ایک بات لکھی ہے کہ سلیشیا کو نا اپنی زبان پر گلے میں بال محسوس ہوتا ہے اٹکا ہوا۔ یہ میں نے بے شمار سلیشیا مزاج کے لوگوں سے پوچھا، ان میں سے کسی نے تصدیق نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں سلفر کے جتنے بھی مریض ہیں سب نے کہا کہ بال اٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور گروپ آپ تیار کر سکتے ہیں ادویہ کا کہ شدید قبض کی وجہ سے ہلو وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی 2 سال لیتے ہیں، جی جی آ جاتے ہیں تو پھر وہ 10ویں بار ذکر کرتے ہیں جو ہمیں ایک ٹھیک گروپ ہے جی ہم ابھی 2 سال ہیں، ایک دو سر میں میرا بھی بار بار وہ مسئلہ 40 منٹ کے بعد بار ہوتا ہے، بار کوئی نہیں مسئلہ، ابھی 40 منٹ پورے ہوں تب ہوا ہے، اتنا تو ہم برداشت کر لیں گے نہیں اگر سر، نہیں سر، نہیں سر، میرا 3 دفعہ ہو گیا ہے بڑا میرا بھی مسئلہ 3 دفعہ ہو خراب ہو چکا گیا ہے۔ وہ چل رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سارے دوست نا ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، یہ اس میں آسانی ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمیں سہولت ملتی ہے تو اس کو ہم خرید لیں گے۔ یہ بڑا اچھا سافٹ ویئر ہے تب سے۔ اگر اس میں ہے کہ اگر ہر ایک کو $15 دینے پڑیں تو پھر تو اچھا نہیں ہے، اگر صرف مجھے دینے پڑیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، آخری ایک زنجیر ہم گروپ بنا سکتے ہیں، وہ ادویہ یا اس مزاج کے لوگ جن کو شدید ترین قبض کی وجہ سے سر درد کرے، تو اس میں ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ اس گروپ میں فی الوقت جو میرے ذہن میں ہے، جو چیز میں نے دیکھی ہے، اس گروپ میں ہم شامل کر سکتے ہیں ایک سلیشیا کو، اور دوسرا سلفر کو، اور تیسرا جو نا میڈورینم کو، اور چوتھا ارجنٹم نائٹریکم کو۔ یہ 4 ادویہ ہیں، اس کے علاوہ بھی 2-4 اور ادویہ کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شدید ترین قبض کی وجہ سے سر درد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں جو سلیشیا کے بارے میں تھی۔ اب ہم جو نا یہ کلیدی علامات پر بات ہو چکی، ابھی دوستو ہم پڑھتے ہیں یہ اوپر جو عبارت لکھی ہے اس کے بیچ میں وضاحت کرتے جاتے ہیں، تو اینڈ تک ہمیں ہمارے ذہن میں سلیشیا کی تصویر بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے دوستو؟ وہ کار لیں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ارے سلیش کی گروتھ کم ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ گروتھ کم۔ ہاں اس میں نا ہڈیوں کا بھی ایشو ہے، اس میں گروتھ کا ایشو ہے، ہڈیوں کی عدم نشو و نما سلیشیا میں ہے۔ ایک ادویہ کا گروپ ہے جس کے جو دائمی مریض ہوتے ہیں ان میں گروتھ کی کمی ہوتی ہے، یا گروتھ ہڈیاں
ہڈیوں کا بڑھ جانا، ہڈیوں کا بڑھ جانا، یہ اکثر سلیشیا میں چیز نظر آتی ہے، ہڈیوں کا بڑھ جانا یا گروتھ ٹھیک طریقے سے نہ ہونا، یا سر کا معمول سے زیادہ بڑے ہو جانا، تو یہ ہاتھ میں 5 انگلیوں کے علاوہ 6ٹی انگلی نکل آنا، جس طرح آپ نے وہ رتک روشن کے ہاتھ پر دیکھی ہے، یہ رتک روشن جو ہے نا یہ سلیشیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے سلیشیا کے انداز کلام کو، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھنا ہو نا، تو رتک روشن کو دیکھ لیں، یہ ہے سلیشیا. اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ ہم رتک روشن کو اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ سلیشیا ہی ہے 100%، بلکہ 110%، ٹھیک ہے نا. سلیشیا ہمیشہ بڑے ڈاکٹر بڑے صاحب یہ عہدوں پر، چھاتی کے مریض میں جس کو چھاتی کی تکلیف اس کو تو نہیں دے سکتے؟ اس میں مکمل ہسٹری لیں گے، اگر وہ ہو تو پھر دے سکتے ہیں چھاتی کے مریضوں کو. اس میں ٹی بی کا بھی رجحان ہے، کیونکہ اس میں سلیشیا میں ٹی بی کا رجحان ہے، چھاتی کے مسائل ہیں. یہ ٹی بی کی جو ادویہ ہے اس کی لسٹ میں یہ آتی ہے، گروپ میں آتی ہے. ٹی بی میں ہماری جو ادویہ آتی ہیں، ٹیوبرکیولینم ہے، فاسفورس ہے، سٹینمیٹ ہے، سینگونیریا ہے، اور جو نا یہ اگنیشیا ہے، اور سیپیا ہے، اور سلیشیا ہے، اور اس کے علاوہ 7-8 اور بھی ادویہ ہیں جو کہ اس پورے گروپ میں آتی ہیں، جو ٹی بی میں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ٹی بی کی کیونکہ جو اس میں وہ سلفر بھی ہے اور میڈولینم بھی ہے. تو پہلے جو پھوڑے وغیرہ ان کو پھاڑنے کی ہے نا صلاحیت، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چھاتی میں نہ دیں، کیونکہ اس میں وہ پیپ والے پھوڑے کو پھاڑتی ہے، پیپ کو باہر نکالتی ہے. اس میں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اگر پھوڑا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اگر وہ پھٹ جائے گا تو مریض کو نقصان ہوگا، تب نہ دے، ورنہ دے سکتے ہیں. ٹی بی کے مریض کو دے ٹھیک ہے. سکتے ہیں، مگر احتیاط یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پھوڑا کس جگہ پر ہے. برائے کہ ٹی بی کے ادویہ میں سے سر ہے. میں نے اس کے سر میں اور ایک اور بات دوستو، یہ جو سر میں نے ایک بات درد پوچھنی ہے. دل کے جو مریض ہوتے ہیں نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ بات سن لیں پھر میں سنتا ہوں بات آپ کی. یہ جو دل کے اکثر مریض ہوتے ہیں نا، دل کے مریض ہے، ان کی اکثر جو دوا ہوتی ہے نا، یہ گریفائٹس، نائٹرک ایسڈ، نیٹرم میور، سلیشیا، اور ایک آرسینک ایلبم، اور جو نا 1-2 اور ادویہ ہے، یہ ان کے جو مریض ہیں اکثر دل کے مریض مان جاتے ہیں. جی سپاہی اسپائزیلیا جیلی، ہوتی ہے نا سر. ہاں وہ بھی ہے. اور یہ جو اکثر دل کے مریض ہوتے ہیں نا، وہ ان ادویہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پورا ایک گروپ ہے، ہم گروپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. گروپ انشاءاللہ بنائیں گے، اینڈ پر جا کر نا بنائیں گے گروپ، ابھی نہیں. گروپ بنانا ضروری ہو گیا نا آپ سب کے لیے. جی کیا سوال پوچھ رہے تھے سلیشیا کے بارے میں؟ زیبن صاحب آپ سر سوال میں پوچھ یہ رہے تھے. پوچھنا تھا، پتہ نہیں میں جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، میں کنفیوز ہوں کہ یہ لو پوٹینسی میں پس پیدا کرتی ہے یا اس کو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ لو میں بھی یہ ختم کرتی ہے، یعنی اگر اس کی چھوٹی پوٹینسی میں اس کو یوز کریں گے تو یہ پس ختم کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے، لو میں پیدا یا کرتی یہ ہے. بڑی پوٹینسی پیدا کرتی ہے؟ لو میں پیدا کرتی ہے اور ہائی میں ختم کرتی پیدا ہے. کرتی ہے، ہاں. تو سر پھر اور وہ ایک جو بار صفحے میں سر ایسا ہے کہ ہائی میں بڑھاتی ہے. ہاں تو پھر سر ابھی جو سر کہہ رہے تھے کہ سینے کے امراض میں نہیں دے سکتے، یہ پھوڑے کو پھاڑتی ہے، تو اس میں لو پوٹینسی نہیں دینی. یہ ہائی میں، ہاں لو سے مراد 30 ہے، جی اس میں لو سے ہائی مراد میں دیں گے 30 تو ہے. 30 میں دیں گے جی. 30 میں نہیں نے دینی، پھر اس لیے کیا 200 کہ میں دینی ہے، یہ 1 میں. اس میں سر ہائی پوٹینسی میں بناتی ہے بس. ہاں سلیشیا کے بارے میں یہ مشہور ہے، اس کو لو پوٹینسی میں نہیں دینا چاہیے، اس کو ہائی پوٹینسی میں دینا چاہیے. اور لو سے مراد 30، ٹھیک ہے نا، اس میں نہیں دینا یہ سر چاہیے. 6X کے اندر جو ہے نا یہ پس پیدا کرتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی کانٹا لگ جائے جو جلد کے اندر چلا جائے، باہر نہ نکل رہا ہو،
یا کوئی بھی باہر کی کوئی بھی میٹل چیز جسم کے اندر چلی جائے تو وہاں پہ اگر آپ اس کو 6 ایکس میں دیں گے تو یہ ایسی پس پیدا کرے گی کہ جس سے جو سلپی ہو جائے وہ چیز تو وہ آرام سے باہر آئے گی, کہیں کوئی بہت زیادہ زخم پیدا نہیں کرے گی اور کہیں وہ کوئی پرابلم پیدا نہیں کرے گی. یہ اس میں خاص بات ہے. ہاں یہ ہے 6x جو نا, اگر کوئی چیز جسم میں چلے گی غیر جسمانی چیز, اس کو اگر پس لا کر باہر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر سلیشیا 6x میں آپ نے استعمال کرنی ہے, اور اگر پس لے لائے بغیر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بڑی طاقت میں دیں, اس میں پھر ہائی پوٹینسی اب سی ایم پر نہیں چلے جانا سیدھا, یہ 200 پوٹینسی کافی ہوتی ہے. ہاں 200 کافی ڈاکٹر ہوتی صاحب ہائی پوٹینسی 200 سے اوپر ہے. آج کل نا ہمارے جو ذہنوں میں بنا ہوا ہے کہ سی ایم بھی بڑی پوٹینسی ہے, ہمارے جو سینئر ہوتے ہیں نا بڑے, وہ اکثر 200 پوٹینسی کو ہائی پوٹینسی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور مگر ہے کہ میری ریسرچ ہے کہ یہ جو 200 پوٹینسی ہے یہ میڈیم ہے, نہ یہ لو ہے نہ یہ ہائی ہے, میڈیم سینٹر ہے یہ, ٹھیک ہے نا. یہ حد اعتدال ہے, حد اعتدال. یہ ایک ایسی پوٹینسی ہے جو میرا ہر ڈاکٹر کو پسند آتی ہے. تو یہ السلام چیز. علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے, خیریت سے؟ میں سر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس سلیشیا کے کافی پیشنٹ آپ نے دیکھے ہیں, تو یہ سننے میں آیا کہ اس کے پیشنٹ کی پیدائش عموماً یہ سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں. سردی میں ہے آپ نے دیکھا کسی میں؟ نہیں میں نے دیکھا, اور کبھی میں نے پوچھا نہیں آپ سردی میں پیدا ہوئے یا گرمیوں میں. اور یہ بات ویسے ہے بھی غلط ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. اس میں یہ اصل بات بتا کہ اصل ہے کہ یہ سرد مزاج ہے. اچھا ایک اور بات دوستو ایک رہ گئی ہے کہ سرد مزاج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے اس میں, اس کو کہتے ہیں رد عمل میں کمزوری, جس کو آپ کہتے ہیں رد عمل میں کمزوری, اس کا رد عمل کمزور ہوتا ہے. اس کا ایک اور لفظ ہے, بڑا اچھا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں رد عمل میں کمزوری کو. ایک تو آپ کی دوا ہے نا, فرض کریں کہ کلکیریا ہے, وہ ہے تو سرد مزاج مگر اس کا رد عمل کمزور نہیں ہوتا. دوسری طرف ہے یہ سلیشیا اور سیپیا اور سروینم, یہ تینوں ہے بھی سرد مزاج ہے, اور ساتھ ایک اور ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے, ان کا رد عمل کمزور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کاسٹیکم کی طرح, ٹھیک ہے نا, زنکم کی طرح ان دونوں کا رد عمل کمزور بھی ہوتا ہے اور ہے بھی یہ سرد مزاج ہے, ٹھیک ہے نا. تو سر میں نے ایک اور کوشچن پوچھنا تھا. اچھا وہ بعد میں پوچھنا, ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, اس کے اگر گروپ بنایا جائے تو یہ خنازیری مزاج جو آپ بار بار پڑھتے ہیں نا کتابوں میں, خنازیری مزاج, تو یہ سلیشیا پرسنالٹی خنازیری مزاج میں آتی ہے, جس کی دوا ہے کلکیریا کارب, گرفائٹس ہے, بریٹا کارب ہے. خنازیری مزاج سے مراد ہے کہ سلیشیا مزاج کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے عام لوگوں سے زیادہ گلا خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. موسم سرما میں عام لوگوں سے زیادہ ان کا گلا خراب ہوتا ہے, گلے کی ایشو ان کو بنتے رہتے ہیں. اور ایک اور بات کہ کھٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اور ٹھنڈی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں, یہ ان کی پسند ناپسند میں ہے, ٹھیک ہے نا. جی پوچھیں اور کیا بات ہے. سر میں نے پڑھا تھا کہ اس کی چاند کے ساتھ, چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھتی ہے, ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہے, جیسے یہ چاند لکھا ہوا ہے, نکلے گا. مگر میں نے بہت سارے سلیشیا سے یہ بات پوچھی ہے, انہوں نے کہا سر ہم نے کبھی یہ غور تو نہیں کیا, بہت سر سارے ویسے میں نے پوچھے ہیں. دیکھا تھا, سر میں آپ نے نے یہ پیشنٹ تصدیق دیکھا ہوا, بچہ تھا. ہاں بچہ اس تھا, میں ایک یہ سر سے سوال میں اس نا کے بہت دانے. سارے سے پوچھا ہوا, میں کسی نے اقرار نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اس سر میں میں یہ نے اس کہ کی والدہ سے پوچھا تھا. ہاں کریں بات. سر اس کے سر اس بچے کی اسکن پہ دانے بنے ہوئے تھے, یعنی جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا کہ جس سے دانے نہ نکلے ہوں. تو
پھر میں نے یہ کویشچن کیا تھا کیونکہ میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا، پیشنٹ وہ سلیشیا کا بن رہا تھا، تو میں نے پھر یہ کویشچن کیا تھا کہ کیا یہ چاند کی تاریخ، اس نے کہا تھا ہاں، جب پہلے اس کو نہیں تھا پتا، لیکن اس بعد میں وہ اس کی ماں بات یہ مان گئی تھی، وہ کہتی ہے ہاں مہینے دے شروع چ انو تکلیف ہوندی ہے، پھر انو میں دوائی استعمال کرواواں یا نہ کرواواں، اے خود بخود ہی ٹھیک دانے بیٹھ جاندے نے، لیکن پھر اے دوبارہ ہونا شروع ہو جاندے نے۔ تو سر وہ سلیشیا سے ٹھیک ہوا تھا، لیکن کرونک تھا، بہت بچپن سے اس کو 7-8 سال کا تھا، لیکن اس کو یہ اسکن کا پرابلم تھا، یہ آگے لکھے اور یہ ہر کافی دفعہ ہسٹری نیا رہی۔ چاند نکلنے پر ہوتی ہے، جی ہر دفعہ نیا چاند نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز لکھی ہے سلیشیا میں۔ مگر ہے کہ میں نے کافی سے پوچھا ہے، بڑے سے جتنے بھی تھے نا، بچہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، تو سب کسی نے بھی نہیں یہ کہا کہ چاند کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے سلیشیا کے بارے میں۔ ہاں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نیچے والا حصہ کمزور، اوپر والا طاقتور ہوتا ہے، یہاں شاید کہ الٹ لکھا ہے، اوپر والا طاقتور نیچے والا کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں نے سلیشیا سے کافی دفعہ بڑے لوگوں سے پوچھی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا برابر ہی ہے سب کچھ۔ ہاں ہاں جی، وعلیکم السلام۔ دوستو اب میرا سوالات ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کو میرا زینب وہ نا زیب نسا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک دل کا مریض آپ کے کلینک پر آیا تھا، تو جی سر، اس کو ہم نے کیس ٹیکنگ کی تھی، ہمارا میں ارسا اور آپ تھے، میرا 1 گھنٹہ لگا تھا ہماری سر میرے کیس پاس ٹیکنگ ہے، پر۔ ہاں، تو اس کو سر میرے سلیشیا دی پاس تھی کیس 1 ہے ڈوز، اس تو کا۔ اس سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ جی سر میرے پاس وہ پورا کیس لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ مائک بند کر دیں۔ ہاں، تو وہ جو پھر ان کو میرا آپ نے دی تھی 1 ڈوز، تو 1 ہفتے میں اس کو دل کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، دل کا مریض تھا وہ۔ اس کی میرا کافی زیادہ علامات آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ آپ ایسے کرنا، اس وہ جو کیس ہے نا، جب آپ کلینک پر جائیں اس کی پکچر بنا کر نا مجھے سینڈ کر دینا، تاکہ میرے پاس میرا حال ہے 4-5 کیس محفوظ ہیں اس کے، اور ویسے جو 53 کامیاب کیسز ہیں ان میں بھی اس کا ذکر میں نے کیا ہوا۔ چلے دوستو اب پڑھنا شروع کریں، کون پڑھے گا؟ ظافر صاحب پڑھیں جی سلیشیا، میرا حال کافی کچھ اس کے بارے میں بیان کر دیا، مزید کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو وہ میں بیان کر دوں گا بیچ میں نا۔ ہاں دوستو، ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، اس سے بھی میں نے نا بچوں کے کیس اس سے ڈیل ہوتے ہیں، جو سلیشیا ہوتا ہے جب بھی آپ کے کلینک پر آئے گا نا، اپنی ماں کے آنچل کے پیچھے چھپ جائے گا، یہ اجنبی لوگوں کو اس کے ساتھ فرینک کام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سلیشیا بچہ اپنے ماں یا باپ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، یہ جو چھپ جانے کی عادت ہے سلیشیا بچوں میں نظر آتی ہے، یعنی جب بھی ان کے پاس کوئی اجنبی آتا ہے تو وہاں پر وہ ماں یا باپ کے پیچھے وہ چھپ جاتے ہیں۔ اس سے رہنمائی حاصل کر کے ایک بچے کا کیس جو ڈیل کیا تھا، مگر اس میں یہ تھا کہ اس کا باپ بھی سلیشیا تھا، اس کے باپ کو میں پہلے جانتا تھا، تو بیٹا بھی پھر سلیشیا نکلا۔ چلیں ظافر صاحب پڑھیں جی۔ ظافر صاحب۔ جی سر، یہ سلیشیا پڑھنا ہاں سلیشیا پڑھنی، شروع سے۔ ہاں سنو جی دوستو، نیش لیڈر کیا کہتے ہیں سلیشیا کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیشیا سلیشیا میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں جن سے رہنمائی حاصل کر کے مریض کے مرض کی بہتر دوا انتخاب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ علامات یہ ہیں: کمزور اور نحیف الجثہ، بچے جن کی کمزوری کی وجہ سے خوراک کی کمی نہ ہو بلکہ نظامی انضام کی خرابی ہو، التہاب میں پیپ پڑنے کا رجحان، التہاب صحت یاب ہونے کا نام نہ لیتا ہو، التہاب کہتے ہیں سوزش والا زخم۔
حرارت عزیزی کی کمی، ٹھنڈے پن کا احساس، ورزش بھی، کپڑا اور ہاں یہ ہے 200 لفظ حرارت غریزی کی کمی. ایک تو یہ سرد مزاج ہوتا ہے، دوسرا اس میں سی پی اے کی طرح سلیشیا میں حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے. یہ جو حرارت غریزی کا لفظ ہے نا، یہ سلیشیا پر اور جو نا سی پی اے پر بدرجہ تم صادق آتا ہے. ٹھیک ہے نا. حرارت غریزی کی کمی کا مطلب ہے کہ جو سلیشیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا نا دودھ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. دودھ کے ساتھ خاص طور پر جو خالص دودھ ہو گرما گرم، اس کے ساتھ ان کا نا بڑا گہرا تعلق ہے. اگر سلیشیا کو شدید ترین قبض ہو تو آپ اس کو خالص دودھ گائے کا یا بھینس کا دودھ خالص ہو، اور جب اس کو دھار نکالتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ابھی جو گرم ہوتا ہے وہ گرم بس یہ آدھا کلو پی لے تو اس کی قبض ٹوٹ جاتی ہے. تو دودھ سے تکلیفات کا کم ہونا یہ سلیشیا میں ہے، اور یہی علامت ہمیں آرسینک ایلبم میں، گریفائٹس میں ملتی ہے. ان کی بھی تکلیفات دودھ سے کم ہوتی ہے، اور برائیونیا میں بھی یہ علامت ہمیں ملتی ہے. تو یہ اس میں ان سلیشیا جو پرسنالٹی ہے، ان میں حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں رطوبات کم ہوتی ہیں. اکثر سلیشیا بلکہ 100 میں سے 25 جو سلیشیا ہوتے ہیں نا وہ بے اولاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے جسم میں حرارت غریزی بھی وہ بھی کم ہوتی ہے، اور رطوبت غریزی بھی کم ہوتی ہے. تو حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی کمی کی وجہ سے وہ بے اولاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی اولاد نہیں ہوتی، ان میں سپرم کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اس علامت سے بھی رہنمائی حاصل کر کے میں نے 3 کیس ڈیل کیے تھے. چلیں جی. سر کو لپیٹ لینے سے کمی، پسینہ جسم کا دب جائے، خصوصاً پیروں کو، جو بہت زیادہ ہو اور بدبودار ہو. اچھا یہ جو لکھا ہوا ہے نا سلیشیا کے جسم میں اس کو پسینہ کم آتا ہے، دب جاتا ہے خصوصاً پیروں میں، تو یہ تو میں نے جتنے بھی سلیشیا پسینے کے بارے میں تو سب سے پوچھا ہوا ہے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو نا پیروں میں بدبودار پسینہ آتا ہے. ہاں جتنے اکثر سلیشیا نے یہ کہا کہ پسینے سے سمیل آتی ہے کھٹی. اب یہ جو کھٹی سمیل ہے نا، یہ میرا حال تقریباً 15-20 ادویہ ہے جن کے مریضوں کے پسینے سے کھٹی سمیل آتی ہے، جس میں چیلیڈونیم ہے، سلفر ہے، اور کلکیریا کارب ہے، اور کاربویج ہے، اور اسی میں سی پی اے بھی ہے. تو اور بھی کچھ ادویہ ہے جن کے پسینے سے کھٹی سمیل آتی ہے. اب یہ پاؤں میں بدبودار پسینہ، تو یہ میں نے سب سے پوچھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ پسینے سے جب آئے موسم گرما میں تو اس سے کھٹی سمیل ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ان سب نے کہی ہے سلیشیا نے. چلیں جی. مریض کمزور ہو، عصبی المزاج، معمولی باتوں پر غصہ آ جاتا ہو، حوصلہ نہ ہو، ہر بات تسلیم کر لیتا ہو، انتہائی ڈرپوک، کمزور طبیعت، اس قدر کے تمام کس بل ختم ہو گئے ہیں. اس میں یہ کہ جو سلیشیا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ڈرپوک بات سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لڑنا پسند نہیں کرتے، لڑائی میں حصہ کم ہی لیتے ہیں، ڈرپوک لازمی ہوتے ہیں. یہ گرفائٹس کی طرح آپ کو پتہ ہے گرفائٹس بھی ڈرپوک ہوتے ہیں. اور میرا سب سے زیادہ ڈرپوک تو ہوتے ہیں زنکم، وہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں. اس سے بڑا تو ڈرپوک میرا حال دنیا میں کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ وہ لڑائی کو دیکھ لے تو اس کا سر درد کرنے لگتا ہے. تو اتنا ڈرپوک ہوتا ہے زنکم. مگر یہ کہ یہ اتنے نہیں ہوتے ڈرپوک، لڑتے کم ہیں، لڑائی بھی کم کرتے ہیں. تو یہ ڈرپوک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں سلیشیا کو. قبض رہتی ہو، پخانہ ایک بار اتر کر واپس چلا جاتا ہو، بار بار ایسا ہوتا رہتا ہو، قوت مدافعت کمزور ہو، خنازیر اور ٹیڑھی ہڈیوں والے بچوں کے سر بڑے ہونا، تالو اور کھوپڑی کے جوڑ کھلے ہوئے ہونا، سر کا پسینہ میں تر رہنا اور سر کو لپیٹنا پڑنا. یہ آگے نا بات، سر کا پسینے میں تر رہنا اور سر کو لپیٹے رکھنا، یہ 2 علیحدہ باتیں، اس کو آپ نے یاد رکھیں. اس کو پسینہ پیشانی پر زیادہ آتا ہے، کلکیریا کارب کو سر کے اوپر پسینہ زیادہ آتا ہے پورے سر پر،
اور سلیشیا کو پیشانی پر زیادہ پسینہ آتا ہے، یہ اس کی کلیدی علامت ہے سلیشیا کی نا. چلے پیٹ آگے کو نکلا ہوا، ٹکنے، کمزور، بچہ دیر سے چلنا سیکھے، سر کمر کو معمولی ہوا لگ جانے سے پسینہ دب جائے، چیچک کا ٹیکا لگوانے سے تکلیف پیدا ہوتی ہے، سب تراشوں کی بیماریوں کے ساتھ جسم کی طاقت ختم ہو جائے، سر کو چکر آئے، حرام مغز کا درد، سر جو بدھی سے سر کی طرف چڑھتا ہو، مریض ایسا محسوس کرتا ہو کہ وہ آگے کو گر پڑے گا، اوپر کی طرف دیکھنے سے تکلیف میں زیادتی ہو جاتی ہے، جلد غیر صحت مند ہو، ذرا سی معمولی سی چوٹ بھی پک جاتی ہو، دوا جسم کے ریشوں میں پھنسے ہوئے خارچی اور اجسام جیسے مچھلی کا کانٹا، سوئی، لوہے کے کیل، مکڑی کی کپچی یا ہڈی کی کرچی وغیرہ کو باہر کی طرف دھکیلنے میں مومد و معاون ہے. یہ نا سلیشیا کا انہوں نے نا خلاصہ کر دیا. اب اس کی کچھ کمی زیادتی بیان کر کے پھر اس کی تفصیل بیان کریں گے. چلو جی. سرد ہوا حرکت، کھلی ہوا میں نیا چاند نکلنے پر مرض میں زیادتی ہو جاتی ہو. اور ویسے میں نے دیکھا کہ حرکت سے مرض میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے جو چیز دیکھی ہے. باقی ہے کہ سرد ہوا، نیا چاند نکلنے سے تکلیفات میں زیادتی ہوتی ہے، مگر اس میں وہ کہہ رہے حرکت سے بھی زیادتی ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ حرکت سے کمی آتی ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے نا مسلسل بول کا مرض ہے، مگر صبح کے وقت اگر اٹھ کر میں باہر چلا جاؤں تو پھر یہ ایشو نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرکت سے ان میں کمی آتی، تکلیفات میں زیادتی نہیں. یہاں پر زیادتی لکھا ہوا ہے. چلو جی. اور گرم کمرے میں رہنے، گرم کمرے میں سر کو لپیٹنے سے، برق مالش کرانے سے، مقناطیسی اثر ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہو. سلیشیا کا شمار جسمانی ساخت سے متعلق ہماری بہترین ادویہ میں ہوتا ہے. یہ ہے یہ جو لکھا گیا ہے نا، سلیشیا کا شمار جسمانی ساخت سے متعلق ہماری بہترین ادویہ میں سے ہوتا ہے. یعنی یہ سلیشیا کا شمار ہماری مزاجی ادویہ میں بہترین اس کا شمار ہوتا ہے. یہ مزاجی دوا ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں. جب کہا جائے نا کہ اس دوا کا تعلق جسمانی ساخت کے ساتھ ہے، یعنی چہرے کے نئے نقش بناوٹ کے ساتھ ہے. سلیشیا لوگوں کی خاص بناوٹ ہوتی ہے. آپ سلیشیا کے اگر 5 مریض اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے تو آپ اس کی شکل دیکھتے ہی پہچان جائیں گے. ہاں دوستو، ایک اور بات کہ سلیشیا کے زبان کے اوپر عموماً زرد کلر کی میل ہوتی ہے، جو اس کی بائیں جانب زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو نا وہ بائیں جانب کی دوا اس لیے. اور سلفر کی زبان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ کلر کی طے ہوتی ہے، زرد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس کی زبان پر زرد کلر کی طے ہوتی ہے. لیکسس اور نقص و میکا اور کونیم کی طرح زرد کلر کی میل ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ زرد کلر کی میل بائیں جانب زیادہ ہوتی ہے. ایک اور بھی بات آئی تھی سلیشیا کے بارے میں ذہن میں، وہ پھر نکل گئی ہے. جب کوئی دوا بہت بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، اس کی کلیدی علامات. چلو جی. سر یہ ایک منٹ، مقناطیسی مقناطیسی اثر کام کرتی ہے. جی سر، اس میں لکھا ہوا ہے نا. کہاں پر لکھا ہوا؟ سر اسی لائن میں، برقی مالش کرانے سے، مقناطیسی اثر ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہے. ہاں، برقی مالش کرانے سے، مالش سے اس کو افاقہ ہوتا ہے. یہ اکثر نا سلیشیا کے مریض سر کی مالش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے سر میں نا تری کی کمی ہوتی ہے. مالش کرنے سے نا سر میں تری کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے انہیں سکون ملتا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کا کھیر کے ساتھ بھی نا، جو دودھ سے بنی ہوئی کھیر ہوتی ہے، دودھ اور چاول کی، اس کے ساتھ بھی نا کافی گہرا تعلق ہے. ایک سلیشیا نے مجھے کہا تھا میرا جب بھی سر درد کرتا ہے نا تو میں کھیر کھاتا ہوں دبا کے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ 1 مہینے تک نہیں ہوتا. تو دودھ کے ساتھ، کھیر کے ساتھ بڑا ان کا نا گہرا تعلق ہے. اور مالش کے ساتھ بھی، یہ مالش اکثر کرواتے رہتے ہیں. تو ویسے مالش ویسے بھی کروانے. آگے جو لکھا ہے مقناطیسی اثر ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ظافر صاحب اس کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں سر، یہ ویسے پہلی دفعہ پڑھا میں نے، باقی کسی کتاب میں نہیں یہ چیز نظر آئی. نہیں، ہاں اس میں کشش ہے. یہ یاد رکھے کہ جو سلیشیا پرسنالٹی ہے نا، اس میں کشش ہے.
یہ دوسروں کو اپنے پاس لانے میں، اپنی طرف متوجہ کرنے میں، اپنی بات کو منوانے میں اس جیسا کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سلیشیا جیسا مناظر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اپنی بات کو منوانے میں، دوسروں کو اپنی طرف مبذول کروانے میں، اپنی طرف توجہ دلانے میں سلیشیا جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ تنہائی پسند نہیں ہوتے، یہ یاد رکھنا، یہ مجلس پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بولنے کا ان کو نا سلیقہ آتا ہے. ویسے آرسینی کو زیادہ سلیقہ آتا ہے بولنے کا، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سلیقہ اس کو آتا ہے بولنے کا. اور اگر بولنے کا سلیقہ کہیں تو نقص و مکہ کمال کا اس کو انداز کلام، اس کو بولنے کا سلیقہ آتا ہے. اور گریفائٹس وہ ہے. اور اگر اور کوئی فی الوقت تو ذہن میں نہیں آ رہا کسی کو اتنا اچھا سلیقہ آتا ہو بولنے کا. سفلینم بھی، اس کو بھی اچھا سلیقہ آتا ہے بولنے کا. تو مگر سب میں اگر پہلا نمبر دیں تو آرسینک البم، اس جیسے بولنے کا سلیقہ تو میرا حال ہے کسی کو بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو ان کو سلیقہ آتا ہے سلیشیا کو نا بولنے کا. تو یہ میرا مقناطیسی اثر ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہے. یہ سے کچھ جو ملتی جلتی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا کیا ہو یہ لفظ آ گیا. تو مگر ایک اس کی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہے کیا چیز. مقناطیسی اثر ڈالنے سے افاقہ ہوتا ہے، مقناطیس اس کے اوپر رکھنے سے. کیوں ظافر صاحب اس کا نا سر درد کر رہا کہ سر کے اوپر مقناطیس رکھ دیں. چلے جی پڑھے آگے دیکھ لیتے. ہو سکتا ہے نا کوئی خاص تعلق ہے اس کا نا مقناطیس کے ساتھ، ہو سکتا ہے. ہاں جی ہوگا ویسے. ہاں سر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. ہاں دیکھ لیں، کوئی اب آئے گا نا تو دیکھ لیں کہ کوئی مقناطیس پاس رکھ دے. چلے جی. یہ ان ادویات میں سے ایک دوا ہے جو اسی وقت کام کرتی ہے جب حنیمن اعظم کے طریقہ تقلید یعنی پوٹنسیاں بنانا سے گزر چکی ہو، دیگر کسی شکل میں بالکل بیکار ثابت ہوتی ہے. یہ ریت جیسی ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے جو سلیشیا یہ ریت جیسی ہوتی ہے، سمندر کے نیچے سے نکلتی. تو ویسے تو یہ کھائی نہیں نہ جا سکتی، تو اس سے اگر پوٹنسی بنائے تب بھی اثر کرتی ہے. جس طرح کلکیریا بچوں کے لیے مفید کام کرتی ہے، سلیشیا بھی اسی طرح بچوں کے لیے کام کرتی ہے. ایسے بچے جن کے سروں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہو، سینک پولا کی طرح اور کلکیریا کارب کی طرح، ٹھیک ہے نا. کلکیریا کارب اور سینیکولا اور سلیشیا، ان تینوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بچوں کے سر پر پسینہ زیادہ. تو سلیشیا کا ماتھا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کلکیریا کارب کے اوپر پورا سار ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے سلیشیا کلکیریا کارب ان میں ایک تو یہ پسینے کے لیے، یہ سینیکولا کو میں بالکل نہیں جانتا، کوئی مریض نے اس کا دیکھا. تو ان دونوں کو اچھی طرح جانتا، کلکیریا کارب کو اور سلیشیا کو. ایک تو یہ کہ ان میں پسینے اس کے کھٹی سمیل آتی ہے، دوسرے اس کے ان کے پسینے میں کلیدی علامت بھی موجود ہے. اور تیسرا ان میں یہ دونوں جو نا یہ خنازیری مزاج ہے، ان کے گلے اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور یہ کھٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں. سلیشیا سلیقے سے کھاتا ہے، مگر ایک کھانے پینے میں اس کو کھٹی چیزیں پسند ہوتی ہے. اور کلکیریا کارب بس جو کچھ آئے وہ کھا جاتا ہے درندوں کی طرح، مگر ایک وہ کھٹی میٹھی ہر چیز کھا جاتا ہے، کوئی نہیں کہ پسند نہ پسند ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ فیملی ایک بن جاتی ہے، کلکیریا کارب اور سلیشیا اور گریفائٹس اور بریٹا کارب، ان سب کی فیملی ایک بن جاتی ہے. خنازیری مزاج بچے یا خنازیری مزاج لوگ جن کے عام لوگوں سے زیادہ موسم گرما میں گلے خراب ہوتے ہیں. سلیشیا اکثر صبح کو وقت دہی کھائے نا تو اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے. چلیں جی. جن کو کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو اور نہ ہی جزء بدن بنتا ہو، انہیں خاصا فائدہ پہنچتا ہے موٹے تازے حلیم و شمیم لخیم و شخیم یہ گوشت والے مریضوں کو اس دوا سے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا، یا ایسے مریض جن کے جسم کلکیریا کی مانند کہیں سے ابھرے ہوئے اور کہیں سے دبلے پتلے ہوں، ان پر بھی سلیشیا کا اثر بہت کم ہوتا ہے. اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھہریں، اس میں بات کہہ رہے ہیں کہ جو سلیشیا دوا ہے اس کے جو مریض ہوتے ہیں دائمی یا جو سلیشیا پرسنالٹی، اس میں موٹاپے کا رجحان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
کلکیری کار میں موٹاپا ہے وہ بھدے قسم کا موٹاپا بدصورت. تو سلیشیا میں موٹاپے کا رجحان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایک سلیقے کے ساتھ ہوتا ہے, یا تو دبلا ہوتا ہے یہ سلیشیا, یا یہ درمیانے جسم کا ہوتا ہے, موٹا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. جس کو آپ موٹا نہیں کہہ سکیں کہ درمیانہ جسم ہوگا یا دبلا ہوگا. اور سلیشیا, اچھا ایک اور بات یاد رکھنا, سلیشیا بدصورت نہیں ہوتے, خوبصورت ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فکر ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ان کی سوچ اچھی ہوتی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جس انسان کی سوچ خوبصورت ہو تو اس کی شکل بھی جو نا خوبصورت ہوتی ہے. تو سلیشیا آرسینک, سٹافی, سلفر, کونیم کی طرح جو نا اور کاسٹیکم کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لائکوپوڈیم بھی خوبصورت ہی ویسے ہوتی ہے, انہیں نہیں. یہ پھر بند ہونے لگا ہے میٹنگ. چلیں ظافر صاحب پڑھیں آگے. جی سر. سست الوجود مریضوں کو اس دوا سے کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچتا, یا ایسے مریض جن کے جسم کلکیری کے مانند کہیں سے ابھرے ہوئے اور کہیں سے دبلے پتلے ہوں, ان پر بھی سلیشیا کا اثر بہت کم ہوتا ہے. سلیشیا کے مریض بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, ناقص نشو و نما والے ہوتے ہیں. ان میں یہ خرابی ناقص غذا کی سبب نہیں ہوتی, بلکہ اس کی وجہ غذا کا جزو بدن نہ ہونا ہوتا ہے. سلیشیا کے بچے معمول کے مطابق بڑے نہیں ہوتے, صرف ان کا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے, اور ایسا ماسا ریکا کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو جھلی کی ایک تہ جو آنتوں کی کسی حصے کو معدے کے بیرونی حصے سے ملاتی ہے. بچوں کے ہاتھ پاؤں سکڑ جاتے ہیں, آنکھیں دھنسی ہوئی ہوتی ہیں, چہرے پر ہر وقت اداسی سی چھائی رہتی ہے, دیکھنے سے زیادہ عمر کے دکھائی دیتے ہیں. نہ تو ان کا قد بڑھتا ہے اور نہ ہی جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے. اس بیماری میں بچہ بہت دیر بعد چلنا سیکھتا ہے. بے شک مریض صاحب فراش نہ ہو, مگر اس کے جسم کی بڑھوتری رک جاتی ہے. اگر اس کی بالغگی کچھ دن اور رکی رہے تو مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے, جو عجیب قسم کا قبض ہوتا ہے. بچہ رفع حاجت کے لیے بہت زیادہ زور لگاتا ہے, تھوڑا سا پخانہ نیچے اترتا ہے مگر پھر واپس چلا جاتا ہے, سینیکولا اور پوجا کی طرح. بالکل اسی طرح جیسے عام کمزوری میں مبرز کی قوت مدافعت بھی کمزور ہو گئی ہو, یا اس کے برخلاف پتلے دست آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا زیادہ تر دانت نکالنے کے زمانے میں ہوتا ہے, یا پھر موسم گرما میں. مریض کا پخانہ بدلتا رہتا ہے. اس حالت میں اسے پلسا ٹیلا سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. مریض کو ہر رنگ اور ہر قسم کے دست آتے رہتے ہیں جو پتلے ہوتے ہیں. بچے کو مکوی غذا خواہ کتنی ہی دی جائے اور غذا ہضم ہو یا کیسے باہر نکل جائے, بچہ دن بدن کمزور ہی ہوتا چلا جاتا ہے. اگر اسے سلیشیا نہ دیا جائے تو وہ خوراک کی کمی کا شکار رہ کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. میں نے ایسے بہت سے بچوں کو موت کے ظالم پنجے سے چھین کر بفضل رب تعالی شفا یاب کیا ہے, اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے ہیں. میں شروع ہی سے اس دوا کو 30 طاقت میں یا اس سے اونچی طاقت میں استعمال کراتا آیا. 200 پوٹنسی اچھی رہے گی اس کی نا. اچھا دوستو یہاں پر ٹھہرے ایک منٹ, یہ آگے پوٹنسی بھی بات ہوگی. پیچھے کہتے ہیں کہ جو سلیشیا ہے نا اس میں عدم نشو و نما کا پہلو ہمیں ملتا ہے, اور حرارت غریزی کی وجہ سے اس میں جو بچے ہوتے ہیں سلیشیا کے, جو آپ کہہ لیں کہ اگر 10 بچے تو ان میں سے 3-4 بچے ہوں گے جن میں عدم نشو و نما کافی واضح ہوتی ہے. باقی جسم دبلا رہ جاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, اور جو غذا وہ کھاتے ہیں وہ جزء بدن نہیں بنتی. اور کبھی تو اگر زیادہ طبیعت خراب ہو جائے, علامات زیادہ بڑھ جائیں, تکلیفات زیادہ بڑھ جائیں, امراض اور روز پر چلی جائے, تو شدید ترین عجیب قسم کی قبض ہو جاتی ہے. اور کبھی ان کو جب وہ دانت نکالنے کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت وہ کیونکہ کمزور ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ کمزور بچے ایک تو چلنا دیر سے سیکھتے ہیں, اور دوسرا جب وہ دانت نکالتے ہیں تو ان کو اکثر موشن لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہمیں سلیشیا کے بچوں میں نظر آتی ہے, مگر یہ 10 میں سے
3 بچوں میں سے آپ نظر آئے گا، بقیہ صحت مند ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عدم نشو و نما کا پہلو اس میں ملتا ہے سلیشیا میں، اور جو نا قد کا ٹھیک طریقے سے نہ بننا. اس میں یہ کہ آپ جب دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ایسا تو اس میں باپ یا ماں میں سے کوئی ایک سلیشیا ہوگا، ایسا ضرور ہوتا ہے. تو بچے کے کیس جو قرآنی کو ہوتے ہیں نا، اکثر اس کی ماں اور باپ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مزاجی دوا کون سی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو دوا اس کو کس طاقت میں استعمال کرنا چاہیے، تو وہ لکھ رہے ہیں کہ 30 میں استعمال کرتا رہا ہوں، یہ سے اوپر والی طاقت، اور 200 بہت اچھی طاقت ہے اس کی نا. چلیں جی، اس لیے مجھے اس دوا کی نیچی طاقتوں کی تاثیر کا کچھ زیادہ علم نہیں ہے. دوستو میں نے بھی نا، میرا حال ہے کیوں استعمال کی ہے، وہ بھی 1-2 ادویہ کی، ایک کیلنڈولا کی اور اشوکا کی اور آرٹیکا یورینس کی. اس کے علاوہ کیو پوٹنسی بھی میں نے استعمال نہیں کی، اور اس کے بعد میں نے 30 استعمال کی ہے. بیچ والی کوئی بھی پوٹنسی میں نے بھی استعمال نہیں کی ہے، وہ کبھی ضرورت نہیں پیش آئی ان طاقتوں کو استعمال کرنے کی نا. اور سب سے زیادہ اگر کہیں کون سی طاقت میں نے استعمال کی ہے، 200 یہ سب سے زیادہ استعمال کی، اور اب بھی یہی سب سے زیادہ استعمال کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. میرا حال ہے 6 ماہ ہو گئے میں نے نا یہ سی ایم کسی کو نہیں دی، 10 ایم دی ہیں کچھ مریضوں کو، سی ایم کسی کو نہیں دی. 6 ماہ ہو گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ اگلے 6 ماہ سال تک سی ایم دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ سی ایم بہت بڑی طاقت ہے نا. اس سے سر آواز نہیں آ رہی. وہ نا ڈسکنیکٹ ہو گیا، ابھی 1 منٹ تک دوست آ جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں آگے. 6 آ گئے، 7 ہو گئے. سر یہ بڑی مسئلہ والی چیز ہے کہ 40 منٹ میں یہ بند جو ہوتا ہے نا. وہ نا ابھی اس کا کروا لیتے ہیں، ابھی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے نا تو پھر کروا لیتے، پھر نہیں بند ہوا کرے گا نا. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. 40 منٹ کے بعد جو ہے وہ 5 منٹ کی بریک رکھ لیں. ایسے ہی اس کی ٹائم کھانے کی. آگے دوست. اچھا دوستو، تو میں بھی نا 200 پوٹنسی سب سے زیادہ پسند کر 2 طاقتیں، 200 اور 1 ایم، ٹھیک ہے نا. یہ 2 طاقتیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. چلے دوستو، یہ طاقت کی بات آ گئی تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. تو سی ایم سے نا بچ کے رہنا، 50 ایم اور 50 ایم سی ایم سے بچ کے رہنا. جی صفدر صاحب. جی سر، میں عرض کر رہا تھا کہ 200 اور 1 ایم بہت زبردست اس کی پوٹنسی ہیں، لیکن کہیں مطلب جو ہے نا اگر کہیں کوئی جس طریقے سے کوئی غیر جسمانی چیز باڈی کے اندر، ہاں کچھ کیسوں میں پھر مجبور ہو جاتے ہیں نا ہم، تو پھر ہمیں 10 ایم یا 50 ایم یا سی ایم دینی پڑتی ہے نا. میں نے میرے پاس ایک کیس ایسے کہ ایک پٹھان تھا، اس کی پاؤں کے اندر کانٹا لگا اور وہ آگے چلا گیا کافی ایری کے اندر. تو وہ مطلب کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا جی اس کا آپریشن ہوگا. تو وہ بڑا بیچارہ پریشان تھا. نماز پڑھتے ہوئے مجھے مسجد میں ملا تو میں نے پھر کہا میں نکال دوائی ہوئی. اسے 3 دن دی میں نے مسلسل. تو چوتھے دن وہ بالکل پتہ ہی نہیں چلا، آرام سے وہ کانٹا باہر آ گیا. کون سی دوائی دی تھی؟ جی سر، یہی سر سلیشیا 6X میں. 6X میں ٹھیک ہو گیا. چلے دوستو، ویسے جو نا عام ہمارے جو ریگولر جو استعمال ہے نا 200 اور 1 ایم، یہ 2 طاقتیں ہیں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی. ہاں چلے دوستو پڑھے. جسم میں
حیض سے پہلے اور دوران حیض زیادتی ہو جاتی ہے. سلیشیا ہوموپیتھ کی ان اول درجہ ادویات میں سے ایک ہے جو التحاف میں پیپ پھٹ جانے پر کام آتی ہے. پیپ خواہ جسم کی. اچھا دوستو، یہاں پر ایک بات یاد آئی، ہمارے نا ایک ادویہ کا گروپ ہے جس کے مریض جو نا جمع کرنے کے بعد ان کی تکلیفات بڑھتی ہے. اس گروپ میں سلیشیا کا بھی نام ہے، گیرفائٹس کا بھی ہے، کیوپرمیٹ کا بھی ہے، کونیم کا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اور اس میں ایک اور بھی دوا ہے جس کا نام آتا ہے. تو جو سلیشیا ہوتی ہے اس کے جمع کے بعد تکلیفات بڑھتی ہیں، کام نہیں ہوتی. کاسٹیکم کی، سٹافی کی جمع سے تکلیفات کم ہوتی ہے، اور گیرفائٹس کی اور سلیشیا کی اور کیوپرمیٹ کی، اس کی جمع کے بعد تکلیفات بڑھتی ہیں، سلفر کی بھی بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سلیشیا ان ادویہ کے گروپ میں آئے گی جن کی جمع کے بعد تکلیفات بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. چلو جی. اس سے چندہ فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیشیا غدودوں اور ہڈیوں کے زخموں میں ایک جیسا اثر رکھتی ہے، اور اسے عام طور پر کلکیریا سلفائڈ ہیپر سلفر کے بعد استعمال کیا جاتا ہے. کلکیریا سلفائڈ اور ہیپر سلفر جمع شدہ پیپ کو جلدی سے خارج کر دیتی ہے، پھر سلیشیا زخم کو مکمل کرتا ہے. اس کے دائرہ اثر میں خانہ دار نسیجے، ریشے جن کی گہرائی تک پیپ پہنچ چکی ہو، نیز رگیں اور بندھن بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں. ان حالات میں دوا کا انتخاب کرنے میں جسمانی ساخت ہی علامت ہے. یعنی سلیشیا کا مریض دبلا پتلا، نرم و نازک جلد، پیلا چہرہ، ڈھیلے عضلات کا مالک ہوتا ہے. عصبی نظام اور ذہن میں بھی کمزوری کی علامت. سلیشیا بڑے بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. سلیشیا بڑے بڑے طاقتور بھی ہوتے ہیں. چلے آپ نے اور دیکھا رتک روشن کتنا اس کی باڈی دیکھی ہے رتک روشن کی، وہ سلیشیا ہے. چلو جی. مریض وسیلہ، کمزور، ڈرپوک اور تسلیم کو کمزور طبیعت ہوتا ہے. اس کے تمام کسبل نکل جاتے ہیں. فلسہ ٹیلا، ان صورتوں میں سلیشیا بہت زبردست کام کرتا ہے. میں ان اصطلاحوں سے سخت متنفر ہی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اصطلاحات، یہ جو ایلوپیتھک والے اصطلاحات بیان کرتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو اس سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے. ہانیمن کو بھی بڑی نفرت تھی. آج تو بندے کہتے ہیں رپورٹیں بھی دیکھنی آنی چاہیے، تو یہ پڑھے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے ان اصطلاحوں سے سخت میں متنفر ہوں جو قدیم مکتبہ والے استعمال کرتے ہیں یا ایلوپیتھک والے استعمال کرتے ہیں، جیسے ان کے لیے مقوی اور قوت بخش. لیکن ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے مریض کی دھاریں بند ہو جاتی ہیں. ڈھارس پڑھیں جی آگے. جوش و ولوا پیدا ہوتا ہے، طاقت اور توانائی لوٹ آتی ہے، اداسی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے. جن زخموں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، وہ خواہ ریشوں میں ہوں یا پھیپھڑوں میں ہوں، آنتوں میں ہوں یا پستان میں ہوں یا جسم کے کسی اور حصے میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوستو سلیشیا سے نا کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر مریض کی پرسنالٹی سلیشیا ہے تو اس سے کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کینسر کی بہترین ادویہ میں سے ہے. سینگونیریا، کارسینوسینم، سلفر اور ٹیوبرکیولینم اور بیسیلینم کی طرح یہ کینسر کی بہترین ادویہ میں سے ہے. اس سے کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اس کی پرسنالٹی سلیشیا. ایک اور بات، اس سے جو نا یہ جو ہوتے ہیں نا گنگرین، یہ شوگر کی وجہ سے جو پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر مریض کی پرسنالٹی سلیشیا ہے. اور اس سے ناسور بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس سے جو نا اگر مریض کی جو پرسنالٹی ہے وہ سلیشیا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں. مریض کی عام جسمانی حالت ایک جیسا اثر دکھاتی ہے. جیسے ہی مقامی تکلیف رفع ہوتی ہے، مریض کی عام جسمانی حالت بھی درست ہونے لگ جاتی ہے، جبکہ کمزوری پورے عصبی نظام پر اثر ڈالتی ہے.
اس کا اثر ریڑھ کی ہڈی پر ہوتا ہے. حرام مغز کا درد سر پیدا ہوتا ہے. درد سر پیدا ہوتا ہے جو گدی سے شروع ہوتا ہے اور اوپر سر تک جاتا ہے اور رفتہ رفتہ آنکھوں تک پہنچ گدی جاتا ہے. ان صورتوں یہ وہ زیب نساء ان کے پاس جو مریض آیا تھا نا، جس کا ہم نے کیس نوٹ کیا تھا 1 گھنٹہ لگا کر، تو وہ دل کا مریض تھا. اس کو ہفتے میں 2-3 دفعہ دل کا درد ہوتا تھا. تو اس کو سلیشیا دی تھی 200 طاقت میں 1 ہی ڈوز. تو 1 ہی ہفتے میں ان کے دل کے ایشو ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد آگے ان کو پتہ ہے یہ زیب نساء کو انہوں نے کتنی ڈوزیں دی تھی بعد میں. تو وہ کافی اچھا اثر ہوتا. اس میں انہوں نے بتایا تھا اس مریض نے کہ سر درد عموماً گدی سے شروع ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے نا، چلیں. ان صورتوں میں سلیشیا بہت مفید رہتی ہے. اسی طرح چکر بھی گدی سے شروع ہو کر اوپر سر کو چڑھتے ہیں، جن میں اوپر کی طرف دیکھنے سے زیادتی ہوتی ہے. پلسا ٹیلا بھی اس کی دوا ہو سکتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے بیرونی اثرات جو مزمحل کرنے والے ہوتے ہیں کا مقابلہ کرنے کے لیے اعصابی قوت کا فقدان ہوتا ہے. مریض کا جسم سرد رہتا ہے. ڈاکٹر کاسٹن ایرن لکھتے ہیں کہ حرارت غریزی کی کمی یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی سردی محسوس ہو اور اس کے برعکس سر کو اچھی طرح لپیٹ لینے سے سکون و راحت ملتی ہے. مگنیشیم میور، اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مریض کو بیرونی ذرائع سے حرارت پہنچانے سے آرام و سکون میسر آتا ہے. اس کی وجہ اس کے جسم میں حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے. تو اس میں یہ انہوں نے بات اس پیرے میں بیان کر دی ہے کہ جو سلیشیا کے دائمی مریض ہوتے اس دوا کے، یا جو سلیشیا پرسنالٹی ہے، اس میں حرارت غریزی کی کمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے سردی سے ان کی تکلیفات بڑھتی اور پیدا ہوتی ہے، اور گرمی سے اس کی تکلیفات کم ہوتی ہیں. آگے جی. میں نے سلیشیا کے بہت سے مریض بچوں کا علاج کیا ہے جنہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے اور ان کو یہ تکلیف ہر دفعہ نیا چاند نکلنے پر ہوتی تھی. میں نے انہیں 200 طاقت سلیشیا کی چند خوراک دے کر تندرست کر دیا ہے. سلیشیا کے مریضوں کے پاؤں سے پسینہ آتا ہے جو بدبودار ہوتا ہے، سینیکولا سورائنم گریپائٹس، اور اگر پاؤں کو ٹھنڈ پہنچائی جائے تو یہی پسینہ دب جاتا ہے. ایسی حالت میں مریض کو مناسب دوا دے کر پسینہ بحال کر کے موضوع علاج کیا جانا چاہیے. بصورت دیگر تشنج اور دوسری نخائی حرام مغز تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے حرام مغز کا فالج جو بہت خطرناک ہے. سلیشیا اس طرح دب جانے والے پسینے کو اس کے اسباب کو دور کر کے بحال کر دیتی ہے. پرائٹاکار گریپائٹس سورائنم سینیکول. اس میں نا سلیشیا جو دوا ہے نا، اس میں مرگی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس دوا سے، اور اس سے جو دماغ میں رسولی ہوتی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر اس بچے کا بارے میں اس میں کوئی کلیدی علامت ہمیں سلیشیا کی مل جائے. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے جن کو ہر مرگی کا دورہ پڑتا تھا نئے چاند کے شروع میں، تو اس طرح کے بچے، بہت سارے بچے کہ مرگی جو ہے سلیشیا سے ٹھیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں رسولی کا بھی ایشو آتا ہے. سلیشیا میں رسولی ٹھیک ہو سکتی ہے اس سے، اگر ہمیں کوئی کلیدی علامت مل جائے مریض میں کہ یہ سلیشیا ہے تب، اور مرگی بھی. چلو جی آگے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موجودہ دور میں سلیشیا کے مریض کو برقی مالش کرانے کی خواہش رہتی ہے کیونکہ اس مالش سے اسے آرام ملتا ہے. یہ بھی سپیا لیکسس لائکوپوڈیم اور بہت سے دیگر ادویات میں سے ایک دوا ہے. اس کے بارے میں مکتب قدیم سے تعلق رکھنے والے کچھ بھی نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس یہ دوا ہے ہی نہیں. ہمارے پاس بس سلیشیا، ایلوپیتھی کے پاس یہ دوا نہیں ہے. اگر جانتے ہیں تو بہت ہی کم، کیونکہ ان میں شفا یابی کے آثار کیونکہ ان میں شفا یابی کے آثار 12ویں طاقت سے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. سلیشیا پلساٹیلا کا مزمن ہے. اچھا، یہ آگے ظافر صاحب آپ کی بات کہ اس میں جو نا شفا یابی کے آثار 12ویں طاقت سے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، وہ جو آپ نے زخم پکانے کے لیے 6x میں دی تو وہ 12x تک اثر کرے گی. ٹھیک ہے نا، اس سے اوپر نہیں. اس سے اوپر جائیں گے تو پھر وہ پکائے گی نہیں، پھر وہ ختم کرے گی. ٹھیک ہے نا. آگے یہ جو کہا گیا سلیشیا پرساٹیلا کا مزمن ہے، تو یہ میرا حال
قابل تسریب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ سلیشیا پرسنالٹی علیحدہ ہے اور پرسٹیلا علیحدہ ہے. سلیشیا دائیں جانب کی دوا ہے، بائیں جانب کی دوا ہے، پرسٹیلا دائیں جانب کی دوا ہے. جبکہ پرسٹیلا کی جو فکر اخلاقیات اچھے نہیں اتنے ہوتے، درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ برے آپ کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کو اچھا کہہ سکتے. جبکہ سلیشیا کے اخلاقیات، اس کی جو دماغی لیول ہے وہ پرسٹیلا سے کئی گنا اوپر کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کافی فرق ہوتا ہے ان کے دماغی لیول میں، ان کی علامات میں. اور دوسرا ہے کہ پرسٹیلا میں وہ حرارت غریزی کی کمی نہیں ہے. ہاں یہ کہ یہ ہے تو سرد مزاجی ہے، اور سلیشیا میں حرارت غریزی کی کمی ہے. تو اس میں کافی زیادہ فرق ہے، اس لیے اس کو اس کا مضمن نہیں کہہ سکتے. دونوں علیحدہ ادویہ ہے. ٹھیک ہے نا. آج میرا سلیشیا کافی اچھے طریقے سے بیان ہوگی. جی سر یہ جو برقی مالش لکھا ہے نا، اور جو ہم نے مقناطیسی مالش کا پڑھا، تو اس کا مقصد یہ ہوگا جو ہم ہاتھ سے رگڑ کے جو کرتے ہیں نا، ہاں ہاں جو ہاں آرام پہنچاتے ہیں، یہ وہ ہوگی. اور جو ڈیوائس جو آج کل چل رہی ہے نا، مساجر، وہ مقناطیسی، وہ کہاں ہوگا؟ ان کا مقصد وہ ہوگا ہاں یہی ہے. جو ڈیوائس سے جو ہے نا مساج کرتے ہیں، سر وہ چیز ہوگی وہ. تو یہ مارچ کرنے سے تکلیفات میں کمی سلیشیا، سیپیا، لیکسس، لائکوپوڈیم اور کچھ اور ادویہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گروپ ہے پورا. گروپ انشاءاللہ بن ہی جائیں گے گروپ. چلیں جی، اب ہم جو نا بقیہ ادویہ پڑھتے ہیں. ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم تو ختم نہیں ہو گیا ظافر صاحب؟ جی سر. میں نے کہا ٹائم تو ختم نہیں ہو گیا. جی سر ختم ہو گیا. ہاں آج نا سلیشیا پر میرا دل ہے بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہاں جی نہیں بس کر دیں گے، بس کر دینا چاہیے. اس کو اچھی طرح یہ ہاں یہ آپ کے نا ذہن میں بیٹھ جائے. اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس کا استعمال بڑے غلط طریقے سے بھی ہو رہا ہے. تو اس کی یہ بھی وجہ ہے، آئندہ سے آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کریں گے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا استعمال ہوتا بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے مریض ہمارے پاس آتے بھی زیادہ ہیں. ہاں اس میں نا بواسیر کا بھی ایشو ہے، یہ بھی یاد رکھنا، بواسیر کا بھی ایشو ہے اس میں. باقی سلیشیا کے بارے میں لکھا ہوا کاشی رام نے کہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانا پینا پسند کرتا. تو یہ بات ہے باقی، ٹھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزیں اور دودھ کے ساتھ کافی اچھا لگا ہوا ہے اس کا نا. وہ ایک سلیشیا آیا تھا، وہ کہتا ہے اس بڑی شدید قبض ہے، اور بھی کافی ایشو تھے. اس نے کہا تھا کہ صبح خالی پیٹ اگر گرم گرم دودھ پیو نا، تازہ تازہ، تو اس سے قبض ٹوٹ جاتی ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا دن اچھا گزرتا ہے. تو میں نے کہا چلیا پیا کر، یہ دن 2 دن صحیح ہونا تو اور کی چاہیے تھا. سر جن کے کھٹی چیزیں کھانے سے گلے خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس کے دائرے میں آئیں گے؟ ہاں وہ اس میں یہ کہ گلا خراب ہو جائے. پھر ایک سلیشیا ہے نا، اس نے کھٹی چیز زیادہ کھا لی، گلا خراب ہو گیا، اس کو آپ نے سلیشیا نہیں دینی، اور زیادہ خراب ہو جائے گا. اس کو آپ نے ہیپر سلف دینی ہے. سر کھٹی چیزیں کھانے سے اگر ہو تو گلا خراب، ہاں تو کھٹی چیزیں پھر کھانے ہیپر سے ڈلے. پھر ہیپر دینی ہوتی ہے. عام طور پر گلے کی ہیپر دوا ہوتی ہے. سلیشیا بھی ہو، عموماً سلیشیا کے بھی گلے زیادہ خراب کلکیری کار مزاج کے لوگوں کے ہوتے ہیں، سینگولیریا کے ہوتے ہیں، سلفر کا ہوتا ہے، اور سلیشیا کا ہوتا ہے، مرکسال کا ہوتا ہے، اور آرسینک ایلبم کا ہوتا ہے، اور سورینم کا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلے عام طور پر کھٹی چیزیں، یا اینٹم کروڈم یہ بھی ہے، براٹا کار بھی ہے. تو ان کے جو گلے نا زیادہ تر خراب ہوتے رہتے ہیں، عام لوگوں سے زیادہ ان کے گلے خراب ہوتے ہیں. اور تو جب ان کا گلا خراب ہو جائے کھٹی چیز کھانے سے، تو آپ نے اس کی دوا ہیپر سلف اس کو دینی ہے، ان سب کو. ٹھیک ہے نا. اکیوٹ امراض یہ میں کچا دودھ جو ہے نا قبض کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہاں رات کو سوتے وقت جب جس کو قبض ہوتی ہے اور کمر میں ساتھ درد ہو نچلے حصے میں، اس کے لیے کچا دودھ رات کو ایک گلاس پی لینے سے وہ قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ سب کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دودھ پینے سے قبض زیادہ ہو جاتی ہے، آپ ان کو کہیں گے کہ دودھ پئیں. یہ پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آرسینک ایلبم میں فاقہ کرے گا. استعمال کیا ہے. ایلوپیتھک کا تو اپنا طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ہے. اس میں پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آرسینک ہوگا،
آئی ڈی ایم ہوگا, سلیشیا ہوگا, گرفائٹس ہوگا, ان کی قبض کم ہوگی. اگر وہ نائٹرک ایسڈ ہوگا, فلورک ایسڈ ہوگا, تو ان کی قبض پھر زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کو قاعدہ کلیہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر تو ہومیوپیتھک پھر الگ ہو جاتی ہے نا طب یونانی سے اور حکمت سے, ایلوپیتھک سے نا. تو ہر جگہ پر ایک چیز نہیں ہوتی. اب ایک شخص کہتا ہے میں گوشت کھاتا ہوں تو انرجی ملتی ہے, دوسرا کہتا ہے کہ گوشت کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. تو اب یہاں پر ایک کو ہم کہیں گے کیا چیز ہے, ہومیو میرے الگ ہو گیا نا. ہومیو میں الگ ہے, یہ نیچرل جو چیز ہے نا قدرتاً ہی الگ ہے. ابھی تک یہاں تک ایلوپیتھک نہیں پہنچی, نہ طب یونانی پہنچی, جہاں تک ہومیوپیتھی پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قدرتاً نیچرل, قدرت ایسی ہے نا. جو اصل اگر کہا جائے قدرتی علاج تو وہ ہومیوپیتھی ہے, وہ طب یونانی سے بھی آگے ہے اور ایلوپیتھک سے بھی آگے ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم کہیں گے کہ جس کو گوشت کھانے سے طاقت ملتی ہے تو وہ کھایا کرے, اس کو ہم کہیں گے اور کھا. اور جو کہتا ہے کہ درد ہوتا ہے اس کو کہیں گے گوشت سے پرہیز کر. ٹھیک ہے نا. اس طرح ایک شخص کہتا ہے دودھ پینے کے بعد کھانسی لگ جاتی ہے, بلغم بن جاتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, یا پیٹ میں گیس بنتی ہے, یا درد ہوتا ہے, یا تذابیط ہوتی ہے, تو ہم کہیں گے آپ دودھ سے پرہیز کریں. دوسرا کہتا ہے کہ دودھ پینے سے مجھے انرجی ملتی ہے, قبض دور ہوتی ہے, سر درد ٹھیک ہوتا ہے, کندھوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے, تھکاوٹ ختم ہوتی ہے, اور میرے جو نا بقیہ کچھ گیس کم ہوتی ہے. ہم اس کو کہیں گے چلیا دودھ پی اور پیا کر. ٹھیک ہے. تو جس کو کہنا پرہیز کریں وہ اسی وقت تک ہے نا جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا. ہاں, اس کے بعد وہ پی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے پرہیز سب کے لیے. یہاں پر ایک بات دوستوں میں آپ سب کو بتا دوں, پرہیز کیا چیز ہے, آپ اکثر آپ میں سے نا نہیں جانتے. پرہیز یہ ہے کہ جو چیز مریض کو نقصان دیتی ہے اس سے وہ دور رہے, چاہے وہ دودھ ہے, چاہے وہ شہد ہے, چاہے وہ پانی ہے, چاہے وہ آگ ہے, چاہے وہ مٹی ہے, چاہے وہ ہوا ہے. ایک بندہ کہتا ہے آگ کے پاس بیٹھوں تو سکون ملتا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. تو جس کو سکون ملتا ہے ہم اسے نہیں کہیں گے کہ تو آگ کے پاس نہ بیٹھ, جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہیں گے تو نہ بیٹھا کر. اسی طرح ایک شخص کو ٹھنڈی ہوا سے سکون ملتا ہے, اس کا سر درد کم ہوتا ہے, تو ہم اس سے کہیں گے تو گرم ہوا سے بچ. ایک بندہ کہتا ہے گرم ہوا سے سر درد کم ہوتا ہے, ٹھنڈی سے زیادہ ہوتا ہے, اس کو کہتا ہے تو ٹھنڈی سے بچ, گرم ہوا میرا ہے. تو پرہیز کیا چیز ہے, ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو, چاہے وہ کھانے والی ہو یا کوئی اور ہو, تو اس سے دور رہنا, یہ ہے پرہیز. تو اس میں آپ قاعدہ کلیہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے, یہ ہر شخص کی اپنی شخصیت, اس کے مزاج, اس کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے دوستو, اب اگر کچھ کیس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے تو وہ کر لیں, پھر باقی سب کو اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ جی, اللہ تک.